ریکویسٹ ہے، سوال نہیں ہے، میں جی چھوٹا سا ایک ریکویسٹ کر کے چلا جاؤں گا. میں جی نوٹس کر رہا ہوں جیسے سجاد نعمانی نے کہا تھا کہ امریکہ سے فنڈنگ ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ، اور یہاں میرے گھر کے سامنے بھی ایک مسجد میں باقاعدہ جمعہ کے آدھے بیان میں یہ کہا تھا کہ یہ ان لوگوں سے دور رہو. نام تو نہیں لیا لیکن ان کا ایک چیلا نے عمرے جا کر عمرے سے آنے کے بعد وہ اہل حدیث ہو گیا، تو اتنی چنتا ہو گئی کہ سب پورے جمعہ کے خطبے میں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ان لوگوں سے دور رہا کرو، یہ فتنہ ہے. علماء سے اور ایمان سے دور کرنے کے لیے کرسچن لوگوں نے یہ چھوڑا ہے ہمارے بیچ میں فتنہ. تو ایسا کچھ وہ بہت زہر بھر رہے ہیں. لیکن اسے وہیں پر میں نے نوٹس کیا ہے کہ ان کے جو دیوبند زید کے بھائی جی یہ سوال ان کا سمجھ گیا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں بھائی نا بھائی، یہ تو بہت کم ہو گیا. ابھی آپ پرانے زمانے میں چلے جائیے نا، تو آپ سے جو ہے 3-4 بار مسجد دھلوائی جاتی تھی، کہیں کہیں اب بھی ہے. آپ کو آمین کہنے پہ مارا جاتا تھا، رفع الیدین کہنے پہ دوڑا لیا جاتا تھا، شکایتیں کی جاتی تھی حکومتوں میں. جب انگریزی حکومت یہاں اقتدار میں تھی تو وہاں پہ شکایت کی جاتی تھی. وہاں بھی مانا دہشت گرد ہوتا تھا، وہاں بھی مانا باغی ہوتا تھا، وہاں بھی مانا گالی ہوتا تھا. تو یہ تو اور پہلے اور بہت کچھ ہو چکا ہے، آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو چلتا رہے گا، یہ ختم تھوڑی ہوگا. اس سے نہ بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ اس کو سر پہ لینا ہے. اپنا کام مثبت طریقے سے کرنا ہے. ہم کو جو ہے ایکچولی میری ریکویسٹ آگے آئے گی. میں نے یہ بات غور کیا کہ دیوبند کے جو عام لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اگر ان کے پاس قرآن حدیث کے کنفیوژن دور کیا جائے تو وہ دیر نہیں کرتے پلٹنے کی. میں تو ایک اسٹریم ان کے لیے خاص ڈیڈیکیٹ کریے، صرف ان کے کالرز کو آپ جواب دیجیے. ان کے جو بھی ان کے دماغ میں زہر بھر رہے ہیں تو وہ دور کریے، وہ جلدی پلٹ جائیں. اور بریلیوں کو میں کچھ نہیں کہوں گا، ان کے وہ تو کچھ بھی نہیں سے سمجھیں گے. پر دیوبند کے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، جلدی سے سمجھ جائیں گے. ہفتے میں 2 دن کے بجائے 3 دن کریے، ایک دن ان کے لیے کریے. یہ ریکویسٹ ہے میری، بس اور کچھ نہیں. سوال یہ دونوں جزاک اسٹریم انہی کے لیے تو ہے میرے بھائی، انہی لوگوں کے لیے دونوں اسٹریم ہے. اور مطلب پورا موضوع ہی وہی رہتا ہے. تو اب میرے خیال سے آپ کے مشورے کی قدر ہے، اس پر غور بھی ہم کریں گے. لیکن چونکہ دونوں دن ہم لوگ وہی ٹاپک رکھتے ہیں اور انہی لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں. جی بارک اللہ فی، شکرن. جی اچھا، یہ عجیب بات ہے جو ہمارے یہاں پر یہ بار بار پھیلائی جاتی، جیسا کہ بھائی نے کہا کہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. مطلب آپ اہل حدیث کس کے ایجنٹ ہیں، اس کا اہل حدیث کا ایجنڈا دیکھ کر کے طے کر لینا کہ اہل حدیث کا ایجنڈا کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل حدیث کس کے ایجنٹ ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مطلب جو اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اس لیے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو انگریزوں کے ایجنٹ نہیں ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا، ولیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، فقیروں سے دعائیں مانگنے، قبروں پہ جا کر کے چادریں چڑھانا، یہ اسلام کی تعلیم تھا. اور اہل حدیثوں نے انگریزوں نے کچھ اہل حدیث ایجنٹ بھیج دیے جو یہ کہہ رہے ہیں نہیں غیر اللہ سے مت دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو. مطلب یہ کام انگریزوں نے کیا ہے کہ مسلمان تو غیر اللہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے دعائیں مانگتے تھے، فریادیں کرتے تھے، اور پھر اہل حدیثوں کو بھیج دیا انگریزوں نے کہ جاؤ ان مسلمانوں کے درمیان توحید کی دعوت عام کرو. اور جو ہے مسلمان وہ امام کی تقلید کرتے تھے، تو انگریزوں نے اہل حدیثوں کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی ان لوگوں کو اماموں کی تقلید سے نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے کر کے آؤ. اور جو سارے مسلمان بدعتوں کے شکار تھے، نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر رہے تھے، تو انگریزوں نے اہل حدیث پیدا کر دیے اور بھیج دیا کہ جاؤ بھائی ان کو بدعتوں سے روک کر کے خالص اسلام کی طرف بلاؤ. مطلب انگریز اتنا مسلمانوں کا خیر خواہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں پر جا رہے تھے تو انگریزوں نے اسلام کے سچی دعوت کے لیے اہل حدیثوں کو بھیج دیا. مطلب بھائی اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہیں تو وہ کون سا ایجنڈا انگریزوں کا پھیلا رہے ہیں، کون سا کام انگریزوں کا کر کے مسلمانوں کے درمیان کر رہے ہیں؟ توحید کی دعوت دینا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے، یا بدعتوں سے روکنا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے، یا سنت کی اتباع کی دعوت دینا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے، شرک سے روکنا، قبر پرستی سے روکنا، بت پرستی سے روکنا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے. یہ اسلام کے خلاف سازش ہے. اور لوگوں کو تقلید سے روک کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف بلانا یہ انگریزوں کا ایجنڈا ہے. بھائی جو کہتا ہے کہ اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہیں تو وہ ذرا یہ بتائے تو صحیح کہ انگریزوں کو مسلمانوں سے کیا ایسی محبت تھی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے انگریزوں نے صحیح اسلام اور خالص اسلام کی طرف مسلمانوں کو بلانے کے لیے کوئی
فرقہ جو ہے وہ بنا دیا. تو یہ جو اہل حدیث کس کے ایجنٹ ہیں یہ معلوم کرنا ہو تو اہل حدیث کی دعوت دیکھ لو بھائی کہ اہل حدیث کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں. جو اہل حدیث کی دعوت دیکھے گا اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل حدیث کی دعوت تو خالص اسلام کی دعوت ہے, خالص توحید کی دعوت ہے, کفر سے بچنے کی دعوت ہے, شرک سے بچنے کی دعوت ہے, بدعتوں سے بچنے کی دعوت ہے. تو یہ دعوت اہل حدیث دے کر کے کیوں دنیا کے اندر بھیجے؟ اہل حدیث کو انگریز کیوں بھیجے گا یہ ساری دعوتیں دے کر کے دنیا کے اندر؟ کتنی عجیب بات ہے. اور بلکہ اس طرح کی باتیں اس بات کی علامت ہے نا کہ ان لوگوں کے پاس اہل حدیث کی مسلک, اہل حدیث کے منہج اور اہل حدیث کے جو تصور دین اور ان کا عقیدہ ہے نا اس کے خلاف کوئی ویلڈ اعتراض ان کے پاس نہیں بچا ہے. اس لیے اب یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں اور ان کا مقصد صرف اہل حدیثوں سے اپنی عوام کو بدظن کرنا اور ان کو دور رکھنا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ عوام اہل حدیث کے قریب جائے گی, اہل حدیث کی بات سنے گی تو ان کی دعوت حق کو قبول کر لے گی. اس دعوت میں اتنا اٹریکشن ہے کہ جو اس دعوت کو سنے گا اس کے دل میں یہ دعوت اتر جائے گی. تو اب یہ جانتے ہیں اپنی عوام کے بارے میں کہ اگر عوام تھوڑا سا بھی اہل حدیث کے قریب گئی تو پھر یہ اہل حدیث کی دعوت قبول کر لے گی. لہٰذا اس طرح کی باتیں کر کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل حدیث کو سننے سے روکا جائے, ان کی دعوت کے قریب نہیں جانے دیا جائے ان کو. شیخ بہت اچھا جواب تھا شیخ, بارک اللہ فیک, بہت اچھا جواب تھا. میں اور ایک بات کرنا ہے. جی زید بھائی آپ ایڈ کر دیں. میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی انگریز کب آئے انڈیا میں, کب آئے, ہاں, اور اہل حدیث جو ہے کب سے ہیں. امام بخاری اہل حدیث تھے, امام مسلم اہل حدیث تھے, صحابہ اکرام کون سے منہج پہ تھے, آپ کمپیئر کرو, اہل حدیث کے منہج پہ تھے, دیکھ لو. تو انگریز کی اولاد کون کون کس کس کو بولیں گے, کہاں کہاں تک جائیں گے یہ لوگ, کتنا پیچھے جائیں گے انگریز کی اولاد بولنے میں, اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ. ہاں, اور انڈیا کی جنگ آزادی میں اہل حدیث علماء کا جو کردار رہا ہے, اہل حدیثوں نے جو رول پلے کیا ہے, وہ تو مانی ہوئی بات ہے, پوری کتاب ہے اس موضوع کے اوپر. تو اگر ایجنٹ ہوتے تو ایجنٹ ہو کر, برٹش کے ایجنٹ ہو کر, انگریزوں کے ایجنٹ ہو کر ان کے ہی خلاف, ہاں, اعوذ باللہ, یہ بھی بات بالکل غلط ہے, لاجیکلی بالکل کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. اور کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں, یہ تو ایسا ہے نا جو بھی میرے مسلک کے مطابق نہیں, وہ انگریز کا ایجنٹ. یہ ہے چیز, اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جی. اور زید بھائی مجھے اور کچھ کیا کہنا ہے لاسٹ میں, ابھی یاد ہے, ہمارے جو نوجوان اہل حدیث ان میں اخوانیت کے لوگ بہت جڑیں پھیلا رہے ہیں. مطلب اچھا, ہم نے اخوانیت کے جو حقیقت کے تعلق تھوڑا توجہ دیجیے, کیونکہ وہ بہت لوگ پوائزن کی طرح کام کر رہے ہیں. سنیے, ہماری خاص اسٹریم بھی ہے مولانا مودودی کے تعلق سے بھی, اخوانیت کے تعلق سے بھی, جماعت اسلامی کے تعلق سے بھی, تو وہ دیکھیے گا انشاءاللہ, اس میں آپ کو جواب ملے گا. ہاں, ابھی میں نے 2 ہفتے پہلے ہی ایک بہت تفصیل سے جماعت اسلامی جو پاکستان کے امیر ہیں ان کے ایک ویڈیو کا رد کیا ہے, بہت ڈیٹیل میں, جو ان کا بنیادی تصور ہے دین کے بارے میں اس کا رد ہوا ہے. آپ ابھی چینل پہ جائیں گے تو آپ کو 8-10 ویڈیوز کے بعد ہی وہ ویڈیو مل جائے گا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, شکریہ بھائی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.